बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्त है बिल आखिर वो फाइनल मरहले में पहुंच चुकी है। और आज जो अहम दलाइल थे ख्वाजा हारिस साहब के कि किस तरीके से अवामी एतमाद को जो ठेस पहुंचाने वाले हैं वो उनको उनके खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपने फ़वाइद के लिए, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए इस तरह की तरमीम करवाते हैं। और साथ अदालत में ये बात भी की गई कि ये जो इस तरह के फ़वाइद लेने वाले हैं, नैब तरमीम मंजूर करने वाले पार्लिमान ने अवामी एतमाद तोड़ा है। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आफिया सिद्दीकी केस पर आज समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बहुत अहम समाअत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं वजारत खारजा को। आफिया सिद्दीकी का जो मामला है, हमारे यहाँ जो ह्यूमन राइट्स का कि जब भी हमारे मुल्क में जब रेमंड डेविस ने यहाँ पर दो लोगों को कत्ल किया था, तो उस वक्त तो हमारे माजी के तमाम इदारे, तमाम बड़े, तमाम अदालतें वो अमेरिका की खुशामद में सारे इकट्ठे हो गए थे। और लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरीके से रेमंड डेविस को रिहा किया गया था और उनको दियत लेके बाहर भिजवा दिया गया था। और कोर्ट रूम अदालत में जो केस की समाअत हो रही थी और चैम्बर में जो लोग बैठे थे, वो सारी किताबें भी अब आ चुकी है। रेमंड डेविस को कौन रिलीफ दिलवाने वाला था, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। जबकि जो आफिया सिद्दीकी है, उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अपने वकील हाफिज यासिर अरफात के हमरा अदालत में पेश हुई। ये आफिया सिद्दीकी की बहन है फौजिया सिद्दीकी, जिसने ये दरख्वास्त दायर की है। दौरान समाअत एजाज इसहाक खान ने कहा, जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब ने कहा कि 17 अक्टूबर के बाद 1.5 माह में कुछ नहीं किया गया। गुज़श्ता समाअत पर भी कहा था कि वजारत खारजा के सेक्रेटरी को अदालत में बुला लेते हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि आफिया सिद्दीकी की सेहत के बारे में क्या इतलात हैं, जिस पर वजारत खारजा के वकील ने बताया कि इस सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो कैसे, जिनके पैसों पर और डॉलर पर ये हुकूमत आई है, वो इनको क्यों जवाब देंगे या क्यों ये इनकी मजाल है? आपको क्या लगता है कि बिलावल जरदारी कितनी औकात है कि ये अमरीकी वजीर खारजा से पूछे कि हमारी एक शहरी आपके पास, आपने उनको डिटेन किया हुआ है और आप उसकी सेहत के बारे में बता दें। हमारी अदालतें पूछ रही हैं, ना हमारी अदालतों की वहाँ पर कोई अहमियत है, ना ही हमारे वज़ीर ख़ारजा की कोई हैसियत है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने अमेरिका के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। वेबसाइट से चेक किया, अमेरिका में आफिया सिद्दीकी का केस ज़ेरे इल्तवा है और यही वजारत ख़ारजा का जवाब है। शायद इनका ज़रिया इंफॉर्मेशन भी वेबसाइट है। अगर हमें वीज़ा मिल जाए तो हमें अपने तौर पर कुछ कोशिश की जा सकती है। वजारत खारजा के ख़त व किताबत का कोई ऐसा जवाब बता दिया जाए जिससे हमें कोई रोशनी की किरण नज़र आए। जबकि फौजिया सिद्दीकी जाना चाहती हैं तो उनकी जो वीज़ा है उसको मुस्तरद कर दिया जाता है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का कहना था कि इसका मतलब है कि अभी तक कोई प्लान नहीं है। वकील यासिर अरफात ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ये सिर्फ़ और सिर्फ अदालत को गुमराह कर रहे हैं। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि मार्च 2020 में दफ्तर खारजा ने खत लिखा, उसका फॉलो अप क्या है? दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका के महकमा इंसाफ को लेटर लिखा कि आफिया सिद्दीकी की सेहत के बारे में बताया जाए। उस खत का कोई जवाब नहीं आया। वजारत खारजा के वकील ने बताया कि अमेरिका के महकमा इंसाफ की वेबसाइट पर इस स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, केस का स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, इससे ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं और इस सिलसिले में महकमे की जानिब से भी नहीं बताया जाता कि केस किस मरहले में है। इस मौका पर सरदार इसहाक एजाज खान ने इस्तफसार किया कि दफ्तर खारजा पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर से क्यों नहीं पूछता। अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत खारजा आइंदा रिपोर्ट वजीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा के दस्तखत से जमा करवाए और अदालत ने केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी किया। आफिया सिद्दीकी को 2010 में एक अमरीकी वफाकी अदालत ने 86 साल कैद की सज़ा सुनाई थी 2010 में, जबकि वो अफगानिस्तान में अमरीकी हिरासत में थी। उस वक्त फौजियों पर फायरिंग करने के अलावा 6 दीगर इल्ज़ामात थे आफिया सिद्दीकी पर और उस सिलसिला में उनको फिर अमेरिका ले गए और 86 साल सज़ा दी। उनके वकला ने 12 साल की सज़ा की दरख्वास्त की थी, जबकि सगासा ने उम्र कैद की सज़ा के लिए दलाइल दिए थे। 2009 में एक ज्यूरी ने उन्हें 7 इल्ज़ामात पर मुजरिम करार दिया था, जिनमें कत्ल की कोशिश के 2 इल्ज़ामात भी शामिल थे। ज्यूरी ने करार दिया था कि कत्ल की कोशिश के इल्ज़ामात में कोई पेशगी इरादा नहीं था।
مقدمے کی سماعت کے دوران عافیہ صدیقی نے بیان دیا تھا کہ وہ صرف کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس وقت وہ کسی خفیہ جیل میں منتقل کیے جانے کے خوف میں مبتلا تھیں۔ عافیہ صدیقی کے اہل خانہ اور حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں پاکستان میں گرفتار کیا گیا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے کیا گیا تھا، جنہوں نے انہیں امریکی تحویل میں منتقل کر دیا۔ تاہم امریکی اور پاکستانی حکام دونوں کا دعویٰ ہے کہ اسے افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ عافیہ صدیقی نے حیاتیات اور نیورو سائنس میں ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں، جبکہ وہ 1991 اور جون 2002 کے درمیان امریکہ میں مقیم رہی ہیں۔ انہوں نے خود پر عائد الزامات کی تردید کرتے ہوئے ہتھیار پکڑنے یا اسلحے کے استعمال سے واقفیت رکھنے سے بھی انکار کیا تھا۔ افغانستان میں دریافت ہونے سے قبل وہ مبینہ طور پر 5 سال تک لاپتہ رہی تھیں، اور پھر یہ وہی دور ہے جب عمران خان کہتے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے، سابق جو ماضی میں حکومتیں تھیں، انہوں نے ڈالر کے عوض کئی پاکستانی بیچے، اور یہ وہی اصل میں سلسلہ ہے۔ اب جو بھی ہے، اگر یہاں پکڑا گیا تو اس کا ٹرائل ہوگا بیرون ملک، جبکہ جو وہاں پکڑا جائے گا پاکستان میں، کو امریکی پکڑا جائے گا تو وہ بھی واپس بھیجا جائے گا۔ یہاں کو پاکستانی پاکستان میں پکڑا جائے گا، وہ بھی امریکہ جائے گا۔ یہ ہمارے ملک کا نظام ہے اور ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، اور مجال ہے کہ ہماری یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یا بلاول زرداری جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس سلسلہ میں کوئی اپنا کردار ادا کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اہم سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے اپنے دلائل آج کافی حد تک مکمل کیے ہیں، اور مزید دلائل کل دیں گے، اور عدالت نے کل تک ان کو اپنے دلائل مکمل کرنے کا کہا ہے۔ اس کے بعد ایک آدھے دن میں حکومتی وکیل کی جانب سے دلائل سنے جائیں گے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی، عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سربراہی کر رہے ہیں، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب یہ بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ ذاتی مفادات کے لیے کی گئی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب صرف ایک بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور اگر ہم نے ہر کیس میں ڈکٹیٹ کرنا ہے پارلیمنٹ کو تو پارلیمنٹ کی پھر بالادستی ختم ہو جائے گی، یہ ان کا ماننا ہے۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی تو خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ حکمران عوامی اعتماد لے کر بنتے ہیں، اور کیونکہ یہ پبلک سرونٹ ہوتے ہیں، عوام ان پر اعتماد کرتی ہے، اور یہ عوام کے پیسوں کے بھی رکھوالے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے، خزانے کی۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ شریعت کے مطابق عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے لیے احتساب ضروری ہے۔ جب حکمران اپنے عمل پر پردہ ڈالتے ہیں تو عوامی اعتماد ٹوٹتا ہے، اور جب حکمران اپنے آپ کو NRO دلواتے ہیں، یا حکمران منی لانڈرنگ کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، اور پھر اس پر پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی، ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا، تو اعتماد اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہماری جوڈیشری میں احتساب کا نظام بہت کمزور ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں اور ججز کی ساکھ پر سوالات اٹھتے ہیں، ہمارے اداروں میں احتساب کا جو نظام ہے وہ کمزور ہے۔ کسی بیوروکریٹ کو پکڑا جائے تو ساری بیوروکریسی بیٹھ جاتی ہے ہڑتال پر، اور وہ کہتے ہیں ہم قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے، کام نہیں کریں گے۔ کسی صحافی کو پکڑا جائے تو وہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں کالی پٹیاں باندھ کے۔ کسی وکیل کو پکڑا جائے تو عدالتیں بند کر دی جاتی ہیں۔ کسی جج صاحب کو کوئی بات کر دی جائے تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ہمارا نظام ہے، یا اداروں کے حوالے سے بات ہو تو مقدمات درج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ احتساب جب تک نہیں ہوگا، عوامی اعتماد برقرار نہیں رہے گا۔ خواجہ حارث صاحب کا کہنا ہے کہ جو الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ عوام کا اعتماد لے کر آتے ہیں، اور جب عوام کا اعتماد نہیں رہتا تو ان کے لیے پبلک آفس ہولڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم کے تحت کسی تھرڈ پارٹی کو اربوں کا فائدہ پہنچانا اب جرم ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم کسی تیسرے بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، یا کوئی بینامی اکاؤنٹس یا بینامی جائیدادیں، یا اپنی بچوں کے نام، اپنی بیویوں کے نام، اپنے بھائیوں کے نام، اپنی فیملی، دوستوں، چپڑاسیوں، رشتہ داروں، کسی کے نام پر کوئی جائیداد، یا ان کو کوئی مالی فائدہ پہنچاتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی 4 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیں، اور سرکاری جو کاغذات ہیں اس میں یہ آئے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نے کسی تھرڈ پارٹی کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے، تو چونکہ اس نے خود نہیں لیا، تھرڈ پارٹی کو دیا ہے، اب یہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ یہی بات خواجہ حارث صاحب نے کی کہ نیب ترمیم کے تحت کسی تھرڈ پارٹی کو اربوں کا فائدہ پہنچانا بھی اب جرم نہیں ہے۔ پبلک آفس ہولڈرز کی پراپرٹی عوامی ملکیت ہوتی ہے، چونکہ وہ عوام کے خادم ہیں۔
پبلک آفس ہولڈر کو پبلک سرونٹ کہا جاتا ہے، وہ عوام کا خادم ہے اور اس وجہ سے وہ عوام کو جواب دہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی جائیدادیں بنائیں اور کوئی ان کو پوچھے بھی نہیں، یہ ترمیم کر دی گئی ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ پبلک پراپرٹی میں کرپشن سے عوام کے بنیادی حقوق براہ راست متاثر ہوتے ہیں، کہ ریاست پبلک پراپرٹی ہے، ریاستی ادارے پبلک پراپرٹی ہے، عوام کی جائیداد ہے، عوام الناس کی وہ پراپرٹی ہے۔ اگر کوئی وہاں کرپشن کرتا ہے تو یہ عوام کی، جو آئین پاکستان نے کہا کہ ہر شہری کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، اس کی پراپرٹی اور جائیداد کی حفاظت کرنا، یہ اس کا بنیادی حقوق ہے، تو جب پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جائے گا وہ بھی پاکستانیوں کا بنیادی حقوق ہے، جو انفرنج ہو رہا ہے، جو حقوق ان کا ان سے چھینا جا رہا ہے۔ اور یہ بیسیکلی جو بار بار کہا جاتا ہے کہ بنیادی حقوق کو کون سا نقصان پہنچا، تو جناب یہی بنیادی حقوق ہیں کہ پبلک پراپرٹی عوام کی ہے اور عوام کی وہ جائیداد ہے، اور عوام کی جائیداد کو عوام کے بنیادی کرپشن سے عوام کے بنیادی حقوق براہ راست متاثر ہوتے ہیں پبلک پراپرٹی میں جب کرپشن کی جاتی ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ آپ کے دلائل کے مطابق نیب ترمیم منظور کرنے والی پارلیمان نے عوامی اعتماد توڑا ہے۔ اس پر خواجہ عارف صاحب نے کہا بالکل انہوں نے عوامی اعتماد توڑا ہے، عوام نے ان کو اس وجہ سے نہیں ووٹ دیے تھے کہ وہ جا کے اپنے خلاف کیسز کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو بچا لیں، ان کو تو قانون سازی عوام کی بہتری کے لیے کرنی تھی، نہ کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہ آپ کے دلائل سے تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ نیب ترمیم منظور کرنے والے تمام اراکین کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونا چاہیے۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ نااہل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا اختیار ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قانون سازی کی گئی ہے تو یہ قانون سازی ان کی بدنیتی پر مبنی ہے، اور انہوں نے صداقت اور امانت کا جو آئین پاکستان نے کوالیفیکیشن رکھی ہے اس میں عوامی اعتماد توڑ کر صداقت امانت کا انہوں نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ اختیار ہم تو آئے نیب ترمیم ختم کروانے، باقی آپ کے پاس اختیار ہیں، آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ کاروائی سمجھتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوامی اعتماد کو توڑا گیا ہے، اپنے مفادات کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، اپنے کیسز کو دیکھ کر قانون سازی کی گئی ہے اور احتساب کے قانون کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے وکیل خواجہ عارف صاحب کو کل 8 دسمبر کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور کل انشاءاللہ یہ جو دلائل ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے خواجہ عارف صاحب کی، اور اگلے ہفتے پھر جو حکومتی وکلا ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے، اور پھر اس طرح سے یہ کیس وائنڈ اپ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔